ومنہم، اور ان میں یعنی اہل کتاب میں، امیون ان پڑھ لوگ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، امانیہ کے دو مطلب ہیں، ایک ہے اٹکل پچو سے کوئی بات کرنا، اندازے سے بات کرنا، اور ایک ہے تلاوت کرنا۔ لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب نہیں جانتے مگر اٹکل پچو سے باتیں کرتے رہتے۔ دوسرا معنی لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، کہ وہ کتاب نہیں جانتے مگر صرف پڑھنا جانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ کسی بھی معاملے میں مگر وہ خیال اور گمان کرنے والے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے ذریعے وہ حقیر قیمت لیتے ہیں۔ فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کتاب اللہ کے ذریعے کماتے ہیں۔ کل کے درس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کی بات کی تھی۔ علماء کی حالت یہ ہے کہ وہ کتاب کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کو بدل دیتے ہیں، اور آج کی اس پہلی آیت میں عوام کی حالت ہے۔ عوام کی حالت یہ ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، وہ ان پڑھ ہے، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے، سیکھتے نہیں ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کتاب کے ساتھ، الا امانیہ، مگر اتنا ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، معنی نہیں سمجھتے، ترجمہ نہیں سمجھتے، اس کی شرح سے واقف نہیں ہے، بس ثواب کے لیے پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب کہ کتاب کا کچھ پتہ نہیں، لیکن جس بندے سے پوچھو وہی مفتی ہے، الا امانیہ، صرف اپنے خیالات سے مسئلے بتاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے، ابھی مولوی صاحب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا بتاؤں، دلیل کیا دوں، اور ان کے نمازی ماشاءاللہ مسئلہ بتا کے فارغ بھی ہو جاتے ہیں، کہتا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ تو یہ رویہ بڑا خطرناک ہے، بہت غلط رویہ ہے۔ یہ رویہ انسان کو جنت کی بجائے جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں مسئلے کی گہرائی کا، روز ہی تقریباً ایک آدمی مجھے فون آتا ہے، او جی میرے بھائی کا مسئلہ ہے، میرے دوست کا مسئلہ ہے، میرے کلیگ کا مسئلہ ہے، جی یہ مسئلہ بتا دیں۔ میں کہتا ہوں نہیں بتاؤں گا، اس کو میرا نمبر دو،
اس کو کہو کہ مجھے فون کرے. آپ کو مسئلے پورے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی گہرائی کا نہیں پتا، تو آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ اور جب تک آپ پورا مسئلہ مجھے نہیں بتاتے تو میں اس کا صحیح جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ پتہ جی فلاں سے ہم نے پوچھا تھا، اس نے تو یہ جواب دیا. میں نے کہا جی میں نہیں دے سکتا جب تک اصل بندہ مجھے فون کر کے اپنا مسئلہ پورا نہیں بتاتا. تو یہ رویہ بڑا خطرناک ہے. تو دونوں معنی درست ہیں کہ ایک کتاب کو جانتے نہیں ہیں، صرف تلاوت کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی برکت کے لیے تلاوت تو کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ چند سال پہلے تک تو کرتے تھے، اب وہ بھی چلا گیا ہے. لوگ فجر کی نماز کے بعد ہر گھر میں پابندی سے تلاوت ہوتی تھی، اب اس سے بھی ختم ہو گیا معاملہ، وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے دین کے سارے مسائل، ساری باتیں وہ گمان ہے. اور بعض بھائی تو بڑا سادہ سا سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے. آپ کے خیال کی کیا دقت ہے؟ خیال سے تو کوئی عالم مسئلہ نہیں بتا سکتا، آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب پھر پہلے گروہ کا تذکرہ کیا کہ پہلا گروہ کتاب اللہ میں تعریف کرتا کیوں ہے. فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. کتاب کا مطلب پوری کتاب لکھنا بھی ہے اور مسئلہ لکھنا بھی ہے، وہ بھی تو کتاب کا ایک حصہ ہوتا ہے نا. تو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. آج ہمارے یہاں بھی یہ جتنے فرقے ہیں سب کی یہی حالت ہے. جا کر فتویٰ لو، فتوے میں اپنے مفتیوں کے اقوال، اپنے ائمہ کے اقوال اور اپنے بڑے علماء کے اقوال لکھ کے دے دیں گے، اور لینے والا کیا سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب نے مجھے شریعت کا مسئلہ لکھ کے بتایا ہے. بلکہ ایسے بھی اس پاکستان کے اندر ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس نے رفع الیدین کے خلاف قرآن مجید سے ایک دلیل لے لی، رفع الیدین نہ کرنے کے لیے. آپ بھی حیران ہو کے پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ رفع الیدین کے خلاف قرآن میں بھی دلیل ہے. قرآن مجید میں ہے کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. جب مکہ میں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ اللہ کے نبی اب تو کافروں کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا ہے، اب ہمیں بھی اجازت دیں کہ ان کا جواب دیں، ہمیں بھی جہاد کی اجازت دیں. تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. اپنے ہاتھوں کو ابھی جہاد کا وقت نہیں آیا، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھتے رہو، بس مکہ میں تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے. جب مناسب وقت آئے گا تب اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا حکم دیں گے، اجازت دیں گے. تو اس مولوی صاحب نے آگے سے بھی آیت کاٹی، پیچھے سے بھی کاٹی اور کہا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. قرآن میں تحریف صرف ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے، ایک چھوٹے سے مسئلے میں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے. کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی. تو اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو مسئلے اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. اللہ کے نام پر دین کے مسائل اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اور فرمایا
یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پیسہ کمانے کے لیے، مفاد حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ دین کے نام پر پیسہ کماتے ہیں۔ تو آپ پیسہ کمانے کا یہ مطلب نہیں ہے، پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، یا قرآن مجید کی آیات کو بیچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ قرآن مجید پرنٹ کرتا ہے اور وہ اس کو بیچ نہ سکے۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں جی یہ قرآن مجید کی قیمت نہیں ہے، نہیں جی یہ ہدیہ ہے، اور یہ ایسی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کا قرآن نہیں بیچ رہے، آپ یہ کتاب بیچ رہے ہیں، اس کے کاغذ بیچ رہے ہیں، اس کے پرنٹنگ بیچ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک عالم اگر فتویٰ کے پیسے لیتا ہے، یا ایک استاد بچوں کو پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، تو وہ قرآن نہیں بیچ رہا، وہ اصل میں اپنا وقت بیچ رہا ہے۔ قرآن نہیں بیچ رہا، وہ کیا بیچ رہا ہے؟ اپنا وقت بیچ رہا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں بہترین کمائی وہ کتاب اللہ کی کمائی ہے۔ تو جو قرآن مجید نے بارہا جگہوں پر یہ کہا ہے نا کہ یہ قرآن کو بیچتے ہیں، یہ اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں، اس کا مطلب ہے اپنے مفاد کے لیے غلط مسائل بتانا، اپنے مفاد کے لیے غلط مسائل بتانا، یہ ہے مطلب اللہ کی آیتوں کو بیچنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔